کی پرچم تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس کا سبز اور سفید رنگ ایک ساتھ مل کر چمکتے ہیں۔ آپ کی حکمت عملی اور سوچ نے ہمیشہ اقلیتوں کو تحفظ اور برابری کا احساس دلایا ہے۔ آج ہماری ہندو برادری کے لوگ اگر اس پلیٹ فارم پر پورے فخر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ آپ ہی کی دلی محبت ہے اور قبولیت کا نتیجہ ہے۔ میں ان کی آمد سے پہلے یہ شعر ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ دیے سے دیا جلائے چلیں گے ہم، دلوں میں محبت بسائے چلیں گے ہم، جو قائد کارواں کا قدم ہے آگے، اسی راہ پر سب کو ساتھ ملائے چلیں گے ہم۔ خواتین و حضرات، نہایت ہی ادب احترام اور پورے ہال کی تالیوں کی گونج میں گزارش کروں گا قائد محترمہ، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہ وہ اپنی قیمتی اور فاہرانہ اور قادیانہ خیالات سے ہمارے وقار میں گیا ہے۔ وقت کی پکار ہے، قوم کی آواز ہے، پیارا چہرہ خوب ہے، کیا عجب انداز ہے۔ وقت کی پکار ہے، قوم کیا عجب انداز ہے۔ مولانا آ گیا ہے، حق گوئی میں اپنا لوہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جناب صدر مجلس روی کمار کتھری صاحب، سیکرٹری جنرل اور یہاں جو اس اجتماع میں جنہیں مینارٹیز کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، تمام مینارٹیز کے معزز اراکین، سب کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو۔ یقیناً آج کی یہ محفل میرے لیے بھی اور تمام دوستوں کے لیے ایک نوعیت کے اعتبار سے مختلف محفل لگ رہی ہوگی کہ جس میں ہم سب پاکستانی بلا تفریق مذہب و نسل ہم اس میں شریک ہیں، اور ہماری ایک تاریخ ہے۔ کہ ہمارا دین وہ ہمیں تنگ حلقوں سے نکال کر آفاقیت سکھاتا ہے، عالمگیریت سکھاتا ہے، پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین پیغام ہمیں دیتا ہے، اور ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اسی عالمگیریت اور آفاقیت کے علم بردار تھے، اور جمعیت علماء اسلام انہی کی پیروکار ہے، اور آج بھی وہ پوری قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا عزم رکھتی ہے، اور یہ اجتماع ایک پہلا انتہائی اہم مظاہرہ ہے اس کا، اور انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ مجھے یاد ہے 1972 میں جب عبوری آئین نافذ ہوا، جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صدر پاکستان بنے، اور صوبہ سرحد جو آج خیبر پختونخوا کہلاتا ہے اس میں میرے والد چیف منسٹر بنے۔ تو اس وقت تعلیمی اداروں کو قومی ملکیت میں لیا جا رہا تھا، سرکاری تحویل میں لیا جا رہا تھا، لیکن مفتی صاحب نے اپنے صوبے میں
واضح اعلان کیا کہ اقلیتوں کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ سرکاری تحویل میں نہیں لیے جائیں گے. ان کو آزادی کے ساتھ اپنے ادارے چلانے کا حق حاصل ہے. جب تک وہ نہیں چاہیں گے ہم یک طرفہ طور پر ان کے اداروں کو قبضے میں نہیں لیں گے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ تعلیم کے مسئلے پر کابینہ میں ان کو بریفنگ دی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ ہمارے صوبے میں جو مسیحی برادری کے مشنری سکولز ہیں یا ان کے ہاسپٹلز ہیں ان کا معیار وہ ہمارے اسکولوں سے بہتر ہے. تو ایک بیوروکریٹ کہتا ہے کہ میں اس انتظار میں تھا کہ یہ مولوی صاحب ہے یہ ابھی حکم جاری کرے گا کہ جتنے بھی ان کے اسکول ہیں بند کر دیے جائیں. تو مفتی صاحب نے ہماری بریفنگ کے بعد ہمیں ہدایات جاری کی کہ اپنے تعلیمی اداروں کو اور صحت کے اداروں کو ان کے معیار کے مطابق لے جانے کی کوشش کرو. تو اس ذہن کے ساتھ ہمیں اس ملک کے اندر تمام برادریوں کے ساتھ تعلقات اور روابط رکھنے کے جو ہمارے اکابر نے ہمیں درس دیا ہے آج ہم اسی فکر اور نظریے کے حامل ہیں اور اسی انداز کے ساتھ ہم آگے جانا چاہتے ہیں. اسی لیے جمعیت علماء اسلام نے مستقل ایک مینارٹی ونگ بنایا ہے جس کے اس وقت صدر بھی یہاں تشریف فرما ہے, سیکرٹری جنرل بھی تشریف فرما ہے صوبہ سندھ کے. چاروں صوبوں میں اس قسم کی تنظیمیں موجود ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر مل کر آگے جاتا رہے گا اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے ہم اگر مسلم میجارٹی کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں تو اس سے کہیں بڑھ کر ہم مینارٹی کے حقوق کی بات کریں گے. انسانی حق ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ ہے امن. یہ 3 حروف کا ایک چھوٹا سا حرف ہے لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کے تحفظ کا عنوان ہے اور جتنا بھی انسانی حقوق ہے وہ صرف 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے. تمام قوانین دنیا میں بنتے ہیں تو وہ 3 باتوں کے گرد گھومتے ہیں: انسان کی جان, انسان کا مال اور انسان کی عزت و آبرو. اگر جان محفوظ ہے, اگر مال محفوظ ہے, اگر عزت و آبرو محفوظ ہے تو امن ہے. اور پھر اسٹیٹ کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی جان یا مال یا عزت و آبرو کے حوالے سے کسی کا حق مارا جاتا ہے تو انصاف سے اس کی حق تلفی ہو, اسے وہ حق واپس دیا جائے, مجرم کو سزا دی جائے تاکہ ہر شہری کو اس ملک میں رہتے ہوئے ہر لحاظ سے تحفظ کا احساس دیا جائے. ہم اس فلسفے پر, اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں. ہر چند کے ہمارے ملک میں بد امنی ہے, سندھ میں بھی بد امنی ہے,
خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ تو میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. کتنے حملے ہمارے اکابر علماء پر ہوئے ہیں صرف اس بات کے لیے کہ ہم خون بہانے کے ان کے عمل میں شریک ہو جائیں. ہم اس کی سزا پا رہے ہیں لیکن ہم اپنے نظریے اور اپنے عقیدے پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. قربانیاں دیں گے لیکن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے, انصاف کا گہوارہ بنائیں گے, انسانی حقوق کے تحفظ کا گہوارہ بنائیں گے. اور اسی مشن کو لے کر ہم نے مستقل اپنی پارٹی کے اندر مائنورٹی ونگ کی تشکیل کی ہے اور انشاءاللہ یہ پورے قوم کے ہر برادری, ہر مسلک و مذہب کو ایک ساتھ چلنے کی ترغیب دے گا اور انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے, پاکستان کو محفوظ فرمائے اور ہمارے تمام پاکستانیوں کو امن و آشتی کا ماحول نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.